ضابطہ فوجداری یا جیسے ہم کرمنل پروسیجر کوڈ کہتے ہیں، اس کی پرانی کتابیں بظاہر تو بڑی خشک سی قانونی دفعات کا پلندہ لگتی ہیں، بالکل۔ لیکن اگر ہم ان کے اندر جھانک کر دیکھیں تو ان میں ریاستی طاقت اور انفرادی حقوق کے درمیان ایک زبردست، یعنی ایک ناختم ہونے والی جنگ چھپی ہوئی نظر آتی ہے۔ بالکل، اور آج کی اس تفصیلی نشست میں ہم 1898 کے اس تاریخی ضابطے کے باب 14 کے کچھ انتہائی اہم حصوں کا گہرا تجزیہ کرنے والے ہیں، خاص طور پر دفعہ 161 سے لے کر 163 تک کے وہ حصے جو تفتیش کے دوران پولیس کے اختیارات اور ایک شہری کے قانونی دفاع کی لکیریں کھینچتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ کوئی سیدھا سادہ ریاضی کا فارمولا نہیں ہے، یہ سمجھنے کا عمل ہے کہ جب کوئی سنگین واقعہ ہو جائے تو قانون کس طرح سچائی تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کشمکش میں کمزور کو کچلنے سے کیسے بچاتا ہے۔ جی ہاں، اور ہم سامعین کو بتاتے چلیں کہ اس تجزیے کا مقصد محض قانونی دفعات کو طوطے کی طرح دہرانا ہرگز نہیں ہے۔ جی بالکل نہیں ہے۔ اصل مشن یہ ہے کہ ان دستاویزات میں چھپے ان حقائق کو سامنے لایا جائے جو تفتیش کے دوران پولیس کی طاقت اور شہریوں کے حقوق کے درمیان ایک نازک سا توازن قائم کرتے ہیں۔ یہ معلومات ہر اس فرد کے لیے اہم ہیں جو معلومات کے بوجھ تلے دبے بغیر یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ ہمارا قانونی نظام عملی طور پر کام کیسے کرتا ہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں پولیس کی تفتیش کے ایک بہت ہی بنیادی اور طاقتور ہتھیار سے، یعنی دفعہ 161۔ بظاہر تو قانون تفتیشی افسر کو یہ اختیار دیتا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے شخص کو زبانی طور پر جانچ سکتا ہے جو کیس کے حقائق سے واقف ہو۔ ہاں، یہ بظاہر سادہ لگتا ہے کہ جرم ہوا ہے تو جس کو معلومات ہیں اس سے پوچھ گچھ کی جائے، لیکن اس پوچھ گچھ کے اندر قانون نے ایک ایسی باریک لکیر کھینچی ہے جو براہ راست ہمارے انسانی حقوق سے جڑتی ہے۔ قانون کہتا ہے کہ جس شخص سے سوال کیا جا رہا ہے وہ ہر بات کا جواب دینے کا پابند ہے، سوائے ان سوالات کے جن کا جواب اسے خود کسی جرم یا سزا میں پھنسا سکتا ہو۔ اصل میں قانون کا یہ پہلو دراصل انفرادی آزادی کا ایک بہت بڑا محافظ ہے۔ اسے یوں سمجھیں کہ ریاست آپ کو سچ بولنے پر مجبور تو کر سکتی ہے، لیکن وہ آپ کو اپنے ہی خلاف گواہی دینے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ بالکل، تفتیشی افسر کا کام حقائق جمع کرنا ضرور ہے، لیکن وہ اس تفتیش کی آڑ میں کسی شخص کو اس کے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے لیے قانونی شکنجے میں نہیں لا سکتا۔ اس کو روزمرہ کی زندگی کے ایک مثال سے سمجھتے ہیں تاکہ یہ نظریہ مزید واضح ہو جائے۔ فرض کریں کہ رات کے اندھیرے میں کسی گلی میں ایک چوری کی واردات ہوتی ہے۔ صحیح۔ اسی وقت وہاں ایک شخص موجود تھا جس نے چور کو بھاگتے ہوئے دیکھا۔ اب پولیس کی تفتیش کے دوران اس شخص کو بلایا جاتا ہے۔ قانون کے تحت وہ یہ بتانے کا پابند ہے کہ اس نے چور کو کس حلیے میں دیکھا، لیکن یہاں دلچسپ موڑ یہ آتا ہے کہ اگر وہ شخص اس گلی میں اس وقت اس لیے موجود تھا کیونکہ وہ خود کوئی غیر قانونی کام کر رہا تھا، یعنی وہ خود کچھ ممنوع کر رہا تھا۔ جی بالکل، تو پولیس اس پر یہ دباؤ نہیں ڈال سکتی کہ وہ بتائے کہ وہ رات کے 2 بجے اس گلی میں کر کیا رہا تھا۔ وہ اپنے اس عمل کے بارے میں خاموش رہنے کا پورا قانونی حق رکھتا ہے کیونکہ اس کا جواب اسے خود ایک نئے مقدمے میں پھنسا سکتا ہے۔ یہ مثال اس قانونی شک کی روح کو بہت اچھے طریقے سے واضح کرتی ہے۔ نظام انصاف کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک کیس کی تفتیش کرتے ہوئے 10 نئے لوگوں کو ان کی ذاتی خامیوں کی بنیاد پر شکار کر لیا جائے۔ اگر قانون یہ استثناء فراہم نہ کرے تو کوئی بھی چشمدید گواہ کبھی پولیس کے سامنے آنے کی ہمت ہی نہیں کرے گا۔ اور اسی اعتماد سازی کی کڑی میں دفعہ 161 کے اندر ایک اور انتہائی حساس پہلو بھی شامل کیا گیا ہے، اور وہ ہے خواتین کا خصوصی تحفظ۔ یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ واقعی، خاص طور پر دفعہ 336 بی، 354 اے، 376 یا 509 جو جنسی زیادتی اور ہراسانی سے متعلق جرائم ہیں، قانون انتہائی سختی سے یہ پابندی لگاتا ہے کہ اگر کسی خاتون پر ان دفعات کے تحت جرم ہوا ہے تو تفتیشی آفیسر اس کا بیان کسی خاتون پولیس آفیسر کی موجودگی میں ہی ریکارڈ کرے گا، یا کسی خاتون رشتہ دار کی، جی، یا متاثرہ خاتون کی پسند کے کسی بھی شخص کی موجودگی میں۔ یہ تحقیق کے دوران ایک محفوظ ماحول یا جسے ہم سیف سپیس کہتے ہیں وہ فراہم کرنے کی ایک بہترین کوشش ہے۔ اور اس کے مقاصد بہت واضح ہیں۔
ذرا تصور کریں کہ خاتون جو پہلے ہی ایک ہولناک صدمے سے گزر چکی ہے، اسے ایک روایتی پولیس اسٹیشن کے غیر حساس ماحول میں بٹھا کر مرد تفتیشی افسران کے سامنے اس واقعے کی تفصیلات دہرانے پر مجبور کیا جائے۔ یہ تو اس کے لیے ایک نئے صدمے کا سبب بن سکتا ہے، بالکل، جسے ری ٹرامیٹائزیشن کہتے ہیں۔ قانون سازوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ تفتیش کا مقصد صرف حقائق جاننا نہیں ہے، بلکہ حقائق جاننے کا عمل انسانی وقار کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ اور اسی انسانی وقار اور تحفظ کی بات کو آگے بڑھائیں تو دوسرا مرحلہ آتا ہے دفعہ 161A کا، اور سنگین جرائم جیسے دفعہ 354A، 376، 377 اور 377B کی صورت میں قانونی نمائندگی کے حق کا۔ جی، یہاں قانون ایک اور قدم آگے بڑھتا ہے۔ دفعہ 154 کے تحت معلومات ریکارڈ کرنے کے بعد پولیس پر قانونی طور پر یہ لازم ہو جاتا ہے کہ وہ متاثرہ فرد کو اس کے قانونی نمائندگی کے حق سے فوراً آگاہ کرے۔ یعنی پولیس خود بتائے گی کہ آپ وکیل کر سکتے ہیں۔ اور بات کو مزید دلچسپ بناتے ہوئے، اگر متاثرہ فرد کو مفت قانونی امداد درکار ہو تو پولیس کیا کرے گی؟ تو پولیس صوبائی بار کونسلز کی طرف سے فراہم کردہ وکیلوں کی فہرست اسے دے گی۔ یہ کتنا زبردست اقدام ہے! یہ شک اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ مالی مشکلات کی وجہ سے یا پیسوں کی کمی کی وجہ سے کوئی بھی انسان انصاف سے محروم نہ رہے۔ ریاست جب خود مفت قانونی امداد کا راستہ دکھاتی ہے تو یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ عدالت کے کٹہرے میں لڑائی پیسوں کی نہیں بلکہ حقائق کی ہونی چاہیے۔ اور حقائق کی اس کھوج میں اب ہم اس تفصیلی تجزیے کے تیسرے اور سب سے حیران کن مرحلے کی طرف آتے ہیں، جو کہ دفعہ 162 ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ یہ حصہ پڑھ کر بہت حیرت ہوئی۔ وہ کیوں؟ سامعین بھی یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے کہ پولیس کی تفتیش کے دوران گواہ جو بیان دیتا ہے اور پولیس اسے تحریری شکل دیتی ہے، اس تحریری بیان پر گواہ کے دستخط نہیں ہوتے۔ ظاہری طور پر یہ بات کسی بھی عام شخص کو الجھا سکتی ہے کہ جو پولیس ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا ریکارڈ رکھتی ہے، وہ ایک اتنے اہم بیان پر گواہ کے دستخط کیوں نہیں لے رہی؟ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک بہت گہری منطق ہے۔ یہ بیانات عام طور پر انکوائری یا ٹرائل کے دوران کسی بھی مقصد کے لیے بطور ثبوت استعمال نہیں ہو سکتے، اور اس کی بنیادی وجہ پولیس کے ممکنہ دباؤ کو روکنا ہے۔ تو اگر اس بیان پر دستخط کروا لیے جائیں تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ گواہ کو اس بیان کے ساتھ پکا کر دیا گیا ہے۔ بالکل، اور پھر انصاف کا نظام مکمل طور پر پولیس کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ دستخط نہ ہونے کا واضح مطلب یہ ہے کہ پولیس کو دیا گیا بیان حتمی ثبوت نہیں ہے۔ لیکن ظاہر ہے قانون میں ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ تو نہیں ہوتی، اس کے کچھ استثناء یا ایکسیپشنز بھی تو ہیں نا؟ جی ہاں، بالکل ہیں۔ اگر اسی گواہ کو استغاثہ یعنی پروسیکیوشن کی طرف سے عدالت میں بلایا جائے تو ملزم اس تحریری بیان کی کاپی مانگ سکتا ہے جو بغیر دستخط کے دیا گیا تھا۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قانون شہادت 1872 کی دفعہ 145 کے تحت گواہ کی باتوں میں تضاد ثابت کرنا ہوتا ہے نا؟ 100% درست۔ ملزم کا وکیل یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ گواہ آج عدالت میں جو کہہ رہا ہے اور تفتیش کے دوران اس نے جو کہا تھا اس میں فرق ہے۔ جوابی طور پر استغاثہ اسے صرف اسی تضاد کو واضح کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، آزادانہ ثبوت کے طور پر نہیں۔ اور یہاں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عدالت کے پاس ایک ثوابدیدی طاقت بھی ہے۔ جب ملزم اس بیان کی کاپی مانگتا ہے تو عدالت غیر متعلقہ، غیر ضروری یا عوامی مفاد کے خلاف حصوں کو اس کاپی سے نکال سکتی ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ عدالت یہ حصے نکالنے کی وجوہات لکھنے کی پابند بھی نہیں ہے۔ اور اس پر ہم آگے چل کر مزید بات کریں گے کیونکہ یہ ایک بہت گہرا سوال پیدا کرتا ہے، لیکن اس سے پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ قانون شہادت کی دفعہ 32 کلوز 1 جو ڈائنگ ڈکلیریشن سے متعلق ہے اور دفعہ 27 جو برآمدگیوں سے متعلق ہے، ان پر دفعہ 162 کی ان پابندیوں کا اطلاق نہیں ہوتا۔ بہت خوب۔ اب ہم چوتھے مرحلے پر آتے ہیں جو دفعہ 163 ہے۔ یہ دفعہ کسی بھی قسم کے دباؤ یا لالچ کی ممانعت کرتی ہے، یعنی کوئی بھی بااختیار شخص یا پولیس آفیسر گواہ کو کوئی لالچ، دھمکی یا وعدہ نہیں دے سکتا، جیسا کہ ہم قانون شہادت کی دفعہ 24 میں بھی دیکھتے ہیں۔ یہ ممانعت ایک منصفانہ ٹرائل کی روح ہے۔ کوئی بھی ایسا بیان جو دباؤ میں لیا جائے وہ سچائی پر مبنی نہیں ہوتا۔
لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ جی بالکل، اگرچہ پولیس ڈرا دھمکا نہیں سکتی، لیکن اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے یعنی اپنی فری ول سے کچھ بتانا چاہے تو پولیس اسے روکے گی بھی نہیں۔ یعنی پولیس یہ نہیں کہے گی کہ تم خاموش رہو، تم پھنس جاؤ گے۔ درست، پولیس خامخواہ خاموش رہنے کی تلقین نہیں کرے گی۔ اس طرح قانون زبردستی روکنے اور اپنی مرضی سے سچ بولنے کے درمیان ایک بہترین توازن قائم کرتا ہے۔ اس پوری گفتگو کو اگر سمیٹا جائے تو ضابطۂ فوجداری 1898 کا یہ مطالعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ تفتیش کا عمل کس قدر نازک ہے۔ ایک جانب پولیس کے پاس حقائق تک پہنچنے کا اختیار ہے تو دوسری جانب ہر قدم پر شہریوں کے حقوق، خاص طور پر خواتین اور کمزور طبقوں کے تحفظ کے لیے۔ جی بالکل، ان کے تحفظ کے لیے مضبوط پہرے بٹھائے گئے ہیں تاکہ طاقت کا غلط استعمال نہ ہو سکے۔ لیکن جس پر ہم نے اس طرح بات نہیں کی وہ کیا؟ دیکھیں، دفعہ 162 کے تحت عدالت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ملزم کو گواہ کے بیان کی کاپی دیتے وقت کوئی خاص حصہ اس میں سے نکال دے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عدالت ایسا کرنے کی وجوہات ظاہر کرنے کی بھی پابند نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے ذکر کیا تھا۔ جی، ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر عدالت بغیر وجہ بتائے بیان کا کچھ حصہ ملزم سے چھپا لے تو کیا اس سے ملزم کے اپنے دفاع کے بنیادی حق پر اثر نہیں پڑ سکتا؟ کیا معلومات کا اس طرح روکا جانا شفاف ٹرائل اور انصاف کے عمومی تقاضوں کے درمیان کوئی ٹکراؤ پیدا کر سکتا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جس پر سب کو ضرور غور کرنا چاہیے۔ ایک شفاف نظام انصاف کے لیے ان باریکیوں کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ اور اسی فکر انگیز سوال کے ساتھ ہم اپنے اس تفصیلی تجزیے کے اختتام کا اعلان کرتے ہیں۔ ہماری اس گفتگو میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.